بہت دور پہاڑوں کے دامن میں ایک وسیع سلطنت تھی جس پر ایک ظالم اور سفاک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ لوگ اسے سایہ شیطان کہتے تھے کیونکہ اس کے ظلم کی کوئی حد نہ تھی۔ وہ اپنے دیوتاؤں کو خوش رکھنے کے لیے ایک خونی رسم ادا کرتا تھا۔ ہر سال سلطنت بھر سے نوجوان لڑکیوں کو زبردستی محل میں لایا جاتا جہاں انہیں مجبور کیا جاتا کہ وہ بادشاہ کے مقرر کردہ سپاہیوں سے اولاد پیدا کریں۔ لیکن ان معصوم بچوں کا مقدر دنیا میں آنا نہیں تھا بلکہ جیسے ہی وہ پیدا ہوتے انہیں شیطانی دیوتاؤں کے حضور قربان کر دیا جاتا۔ یہ خوفناک رسم نسل در نسل جاری تھی اور لوگ بے بسی سے تماشا دیکھنے پر مجبور تھے۔ اگر کوئی سر اٹھانے کی کوشش کرتا تو اسے عبرتناک انجام دے دیا جاتا۔ پورے ملک پر خوف کے بادل چھائے رہتے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس ظلم کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا۔ ایسی ہی ایک سیاہ رات تھی جب شاہی سپاہی زہرا کو اس کے گھر سے اٹھا کر لے گئے۔ وہ ایک معمولی کسان کی بیٹی تھی مگر اس کے اندر آگ بھری ہوئی تھی کیونکہ اس کی ماں بھی کبھی اس بادشاہ کے ظلم کا شکار ہوئی تھی اور اس نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو بتایا تھا کہ ایک دن کوئی نہ کوئی ضرور اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ زہرا کو بچپن سے ہی اپنی ماں کی کہانیاں یاد تھیں اور وہ جانتی تھی کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جب اسے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ محل کے خیمے میں جہاں زہرا اور دیگر نوجوان لڑکیوں کو رکھا گیا تھا ہر طرف خاموشی تھی۔ سب کے چہروں پر خوف اور بے بسی کے آثار تھے لیکن زہرا کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، غصہ، ہمت اور بغاوت کی چنگاری۔ زہرا نے آہستہ آہستہ دوسری قیدی لڑکیوں سے بات کرنا شروع کی۔ ان میں سے کچھ نے تو اپنی قسمت قبول کر لی تھی مگر کچھ ایسی بھی تھی جو اس ظلم کے خلاف کھڑی ہونا چاہتی تھی۔ زہرا نے انہیں اکٹھا کیا اور ان کے دلوں میں امید کی شمع جلائی۔ کچھ دنوں بعد زہرا نے محل کی ایک بوڑھی خادمہ سے ملاقات کی۔ وہ ایک عرصے سے یہاں کام کر رہی تھی اور وہ بادشاہ کے مظالم سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے زہرا کو ایک بہت بڑا راز بتایا کہ بادشاہ کے اپنے جادوگر اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ وہ سب اس کے مظالم سے بیزار ہیں اور ایک ایسے موقع کی تلاش میں ہیں کہ جب وہ اسے ختم کر سکیں۔ یہ سنتے ہی زہرا کے ذہن میں ایک منصوبہ ابھرا۔ اس نے جادوگروں سے خفیہ ملاقات کی اور وہ اس کی بہادری اور جذبے سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے زہرا کو یقین دلایا کہ اگر وہ اپنی بغاوت کا آغاز کرے گی تو وہ اس کی مدد کریں گے۔ قربانی کی رات قریب آ رہی تھی اور محل میں تیاریاں عروج پر تھی۔ بچوں کو جمع کیا جا رہا تھا اور لڑکیوں کو آخری بار پاکیزگی کے غسل کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ زہرا جانتی تھی کہ اب وقت آ چکا ہے۔ رات کے دوسرے پہر جب محافظ کمزور پڑ چکے تھے، زہرا اور اس کی ساتھی لڑکیوں نے اپنی بغاوت کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے خیموں سے باہر نکل کر محافظوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے پاس زیادہ ہتھیار نہیں تھے مگر ان کے حوصلے بلند تھے۔ محل کے اندر موجود باغی جادوگروں نے بھی اپنا جادو استعمال کیا جس سے بادشاہ کے محافظ کمزور ہو گئے۔ جب زہرا بادشاہ کے کمرے تک پہنچی تو بادشاہ وہاں کھڑا اپنے آخری سپاہیوں کو دفاع کا حکم دے رہا تھا مگر اس کے محافظ اب اس کے ساتھ نہ تھے۔ وہ سب باغیوں کے ساتھ مل چکے تھے۔ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، زہرا نے تلوار سونت کر کہا۔ بادشاہ ہنس پڑا اور بولا، میں امر ہوں، میرے دیوتا مجھے بچا لیں گے۔ لیکن اس کے دیوتا خاموش رہے۔ زہرا نے ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے گرتے ہی محل کی دیواروں میں لرزش پیدا ہوئی جیسے زمین نے بھی اس ظلم کے خاتمے پر سکھ کا سانس لیا ہو۔ اس دن کے بعد سلطنت میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ قربانی کی رسم ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی اور مظلوموں کو آزادی مل گئی۔ زہرا کو عوام نے اپنی ملکہ تسلیم کر لیا اور اس کے دور میں انصاف، رحمت اور سکون کی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ ظالم چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، جب مظلوم متحد ہو جائیں تو کوئی بھی ظالم زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔